الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ ہے کرامات عثمان غنی. اس میں فردوس الاخبار کے حوالے سے درود پاک کی فضیلت درج کی گئی ہے. سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے: اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توجہ کے ساتھ بیان سننے والے بیان کی زیادہ برکتیں حاصل کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کرامات اولیاء میں ہماری حاضری ہے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے سلسلے کا موضوع ہے غیب کی خبریں. اللہ کی عطا سے اولیاء اللہ رحمہم اللہ غیب کی خبریں دیتے ہیں. اولیاء اللہ رحمہم اللہ کی بارگاہ میں جو نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اسے ادباً نظر و نیاز کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں شرعی نظر یعنی منت مراد نہیں ہے. یہ نظر و نیاز اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی ظاہری حیات اور پردہ فرمانے کے بعد بھی کی جا سکتی ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی نظر و نیاز ظاہری زندگی میں اور پردہ فرمانے کے بعد یہ مسلمانوں کا قدیم طریقہ ہے اور مسلمانوں کا معمول رہا ہے. مسلمانوں میں یہ مقبول ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. امام اجل سید العلماء شیخ القرى عمدۃ العرفاء سیدی ابو الحسن نور الملت والدین علی بن یوسف بن جریر لخمی شتنوفی قدس سرہ العزیز بہجت الاسرار میں لکھتے ہیں: ہمیں ابو زید عبد الرحمن بن سالم بن احمد کرشی علی رحمۃ اللہ الکوی نے خبر دی، میں نے حضرت عارف باللہ ابو الفتح بن ابی الغنائم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسکندریہ میں سنا. اہل بطائح سے ایک شخص ایک دبلا بیل کھینچتا ہوا ہمارے شیخ حضرت سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ الکوی کے حضور لایا. عرض کی: میرے آقا، میرا اور میرے بال بچوں کا گزر اسی بیل کے ذریعے سے ہے. یہ بوڑھی ہو گیا ہے، ضعیف ناتواں ہو گیا، اس کے لیے قوت و برکت کی دعا فرما دیجیے. اللہ کے ولی حضرت سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ القوی نے فرمایا: شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی کے پاس جاؤ، میرا سلام کہو اور میرے لیے دعا کرواؤ. وہ شخص بیل کو لے کر حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی کے حاضر ہوا. کیا دیکھتا ہے کہ حضرت سیدنا عثمان علی رحمۃ الرحمان تشریف فرما ہے اس شان کے ساتھ کہ ان کے گرد شیر حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے. یہ شخص اب ڈرتا ہوا حاضر ہوا. فرمایا: آگے آ جاؤ. یہ قریب حاضر ہوا. اس سے پہلے کہ یہ شخص، یہ بیل والا
حضرت سید احمد رفاعی علی رحمۃ اللہ الکوی کا پیغام سناتا سید عثمان علی رحمۃ الرحمان ہی خود ہی ارشاد فرمایا، میرے بھائی شیخ احمد پر سلام، اللہ میرا اور ان کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ پھر ایک شیر کو اشارہ کیا تو شیر اٹھا اور اس نے اس دبلے پتلے وہ جو بوڑھا بیل کا اس پر جسٹ لگائی اور اس کو پھاڑ ڈالا اور اسے کھانے لگا۔ اب حضرت نے ارشاد فرمایا، اشارہ کیا تو وہ شیر اٹھ کر واپس آ گیا۔ دوسرے شیر کو اشارہ کیا تو وہ اس بیل میں سے کھانے لگا، اسے اشارہ کیا واپس آ گیا۔ تیسرے شیر کو اشارہ کیا تو وہ چلا گیا۔ یوں ہی حضرت عثمان علی رحمۃ الرحمان ایک ایک شیر بھیجتے رہے یہاں تک کہ شیروں نے سارا بیل کھا لیا۔ اسی دوران بطیحہ کی طرف سے ایک بہت فرما بیل، موٹا تازہ، وہ حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی کے سامنے حاضر ہوا۔ حضرت اس شخص سے فرمایا، اپنے بیل کے بدلے یہ بیل لے جاؤ۔ اس کا بیل بوڑھا تھا نا، تو آپ نے اسے تندرست جوان بیل بہت فرما وہ عطا فرما دیا۔ اس نے بیل پکڑ لیا، بیل تو پکڑ لیا، دل میں خیال آئے میرا بیل تو مارا گیا، تو شیر کھا گئے۔ اب راستے میں کوئی مجھ سے پوچھے گا تو کس کا بیل لے کر آ، تو کیا جواب دوں گا؟ اچانک ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی کے ہاتھوں کو چوم کر عرض کرنے لگا، اے میرے مددگار، میں نے ایک بیل حضور کی نظر کے لیے رکھا تھا، بطیحہ تک لایا، وہ میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ ارشاد فرمایا ہمیں پہنچ گیا ہے، یہ دیکھو تمہارے سامنے کھڑا ہے، یہی بیل ہے۔ وہ شخص قدموں پہ گر پڑا اور حضرت عثمان علی رحمۃ الرحمان کے قدم چومنے لگا اور عرض کیا، میرے مولا، یعنی میرے مددگار، خدا کی قسم اللہ تعالی نے آپ کو ہر چیز کی معرفت یعنی پہچان بخشی ہے، یہاں تک کہ آپ کو جانوروں کو بھی پہچاننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی نے فرمایا، شخص بے شک محبوب اپنے محبوبوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا، جسے اللہ عز و جل کی معرفت ملتی ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر چیز کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ پھر بیل والے سے فرمایا، جو بوڑھا بیل لے کر آیا تھا، تو اپنے دل میں میرا شاکی تھا، یعنی تجھے دلی طور پر مجھ سے شکایت تھی اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ میرا بیل تو مارا گیا، خدا جانے یہ کس کا بیل ہے، کہیں اسے میرے پاس دیکھ کر مجھے کوئی ایزا دے، مجھے پکڑ لے کہ تو کہاں سے لے کر آیا بیل۔ یہ سن کر بیل پر رونے لگ گیا۔ فرمایا حضرت عثمان علی رحمۃ الرحمان نے، اس اللہ کے ولی نے، تو نہیں جانتا، میں تیرے دل کی جانتا ہوں، جا اللہ تعالیٰ اس بیل کو تجھے مبارک کرے۔ وہ بیل لے کر چند قدم چلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے یا میرے بیل کو اگر کوئی شیر آڑے آئے، تو وہ علاقہ ایسا تھا اس میں شیر رہتے تھے، تو اس اللہ کے ولی نے فوراً دل کی جان کر فرمایا، شیر کا خوف ہے؟ عرض کی ہاں۔ حضرت شیخ عثمان علی رحمۃ الرحمان نے جو شیر آپ کی خدمت میں حاضر تھے ان میں سے ایک کو اشارہ کیا کہ اسے اور اس کے بیل کو باحفاظت پہنچا دے۔ شیر اٹھا اور ساتھ ہو لیا۔ وہ شیر اس بیل والے کے پاس سے اگر کوئی شیر آتا اس کو دور کرتا، کبھی اس کے دائنے چلتا، کبھی بائیں چلتا، کبھی پیچھے چلتا، یہاں تک کہ وہ شخص بیل سمیت امن کی جگہ پہنچ گیا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی نے اس شخص کو اس بیل میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ شخص بڑا مالدار ہو گیا۔ آپ نے دیکھا اللہ والوں کی کیا شان ہے، سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی غیر معمولی طاقتیں عطا فرمائی ہیں. کرامت خرق عادت کو کہتے ہیں نا، جو عام طور پر معمول میں نہیں ہوتا. یہ معمول میں کب ایسا ہوتا ہے کہ شیر وہ سامنے بیٹھے ہو، شیر تو پھاڑ دیتے انسان کو، مگر اللہ کے ولی کی شان دیکھیے کہ ان کی خدمت میں شیر حاضر رہتے ہیں، آپ کے اشاروں پر اٹھتے ہیں، چلتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے مطیع و فرما بردار ہیں. اور اللہ کے ولی کی شان دیکھیے، جو آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع بھی ہے، کہ آنے والے سے پوچھے بغیر وہ حضرت شیخ احمد رفاعی علیہ رحمۃ اللہ قوی کے سلام کا جواب دیتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیتے ہیں. اور وہ شخص جو آپ کی بارگاہ میں جوان بیل، تندرست فربا بیل بطور تحفہ لے کر آیا تھا، تو آپ نے پہلے فرما دیا کہ وہ آپ کا بیل پہنچ گیا. آپ نے اسے پہچان لیا کہ یہ بیل میرے لیے نذرانہ لے کے آنے والا تھا. سبحان اللہ. اور اس شخص کے دل میں جو خطرات گزرے، خیالات گزرے، جو بوڑھا بیل لے کر آیا تھا، تو آپ نے اس کو جان بھی لیا اور اس کی خیر خواہی بھی فرمائی. سبحان اللہ. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی معلوم ہوا کہ اولیاء کی بارگاہ میں نظر و نیاز حاضر کرنا سعادت مندوں کا کام ہے. اور یہ مدنی پھول بھی کتنا عظیم ہے، سبحان اللہ، کہ وہ کتنے صاحب کرامت تھے، مگر اس کے باوجود خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں. تو خاتمے کے انجام سے کسی کو بھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی مقام پر پہنچ جائے. یاد رکھیے، کوئی مسلمان کیسے ہی عظیم مقام پر فائز ہو جائے، اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے مامون و محفوظ اور بے خوف نہیں ہو سکتا. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، ہمیں روزانہ کم از کم ایک بار خاتمہ بالخیر کی دعا ضرور کرنی چاہیے. مسلمان ہیں ہم سب تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے. اس کا علم غیب جو ہے ذاتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ سے. انبیاء کرام علیہم السلام کا جو علم غیب ہے، اولیاء اعظام رحمہم اللہ السلام کا جو علم غیب ہے، وہ عطائی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ سے نہیں ہے. انہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے بتایا تب سے ہے، جتنا بتایا اتنا ہے. اللہ تعالی کے بتائے بغیر ایک ذرے کا علم بھی کسی کو بھی نہیں ہو سکتا. کسی کو یہ وسوسہ ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو غیب غیب ہی نہ رہا، پھر کیا غیب ہوا؟ اللہ نے بتا دیا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک میں نبی کے علم غیب کو غیب ہی کہا گیا ہے. اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، دینے والا جانے، لینے والا جانے. علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پارہ 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، ترجمہ کنز الایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں. تفسیر خازن میں ہے، مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تم کو بتاتے ہیں. اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں. ظاہر ہے وہی بتائے گا جو خود جانتا بھی ہو. حضرت سیدنا عیسیٰ رحمہ اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کے بارے میں پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آیت میں
حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام صاف صاف اعلان فرما رہے ہیں، تم جو کچھ کھاتے ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے، جو گھر میں بچا کر رکھتے ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ اب یہ علم غیب نہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان ہے تو آقا عیسیٰ میٹھے میٹھے مصطفیٰ، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہوگی؟ آپ سے آخر کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ آپ نے تو اللہ عز و جل کا جو کہ غیب الغیب ہے اس کا بھی چشمان سر سے دیدار ملاحظہ فرمایا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بہرحال رب ذوالجلال عز و جل نے انبیاء کرام علیہم السلام کو علم غیب سے نوازا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی بڑی شان ہے، فیضان انبیاء سے اولیاء اعظام بھی غیب کی خبریں بتا سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نے اخبار الاخیار صفحہ 15 حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کا ارشاد معظم نقل کیا، اگر شریعت نے میرے منہ میں لگام نہ ڈالی ہوتی میں تمہیں بتا دیتا تم نے گھر میں کیا کھایا ہے اور کیا رکھا ہے۔ میں تمہارے ظاہر و باطن کو جانتا ہوں کیونکہ تم میری نظر میں آر پار نظر آنے والے شیشے کی طرح ہو۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ رحمۃ اللہ الکوی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء است محفوظ است محفوظ از خطا۔ لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر ہوتا ہے جو کہ ہر خطا سے محفوظ ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ والوں کو اللہ کی طرف سے بڑی طاقتیں دی جاتی ہیں، ان میں جو اصحاب خدمت ہیں ان کو تصرف کا اختیار دیا جاتا ہے، سیاہ و سفید کے مختار بنائے جاتے ہیں۔ یہ حضرات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے نائب ہیں، ان کو اختیارات و تصرفات حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نیابت میں ملتے ہیں۔ یہ بہاری شریف میں لکھا جو میں آپ کی خدمت میں ابھی عرض کر رہا ہوں، علوم غیبیہ ان پر منکشف ہوتے ہیں، ان میں بہت کو ما کان وما یکون اور تمام لوح محفوظ پر اطلاع دیتے ہیں، مگر یہ سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطہ و عطا سے بے وساطت رسول کوئی غیر نبی کسی غیب پر مطلع نہیں ہو سکتا۔ ما کان وما یکون کیا ہے؟ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اس کے جو معنی ارشاد فرمائے وہ یہ ہیں، روز اول آفرینش سے روز قیامت تک جو کچھ ہوا اور ہونے والا ہے ایک ایک ذرے کا علم تفصیلی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں، حضرت عیشا رحمۃ اللہ علیہ قصبہ ڈاسنا میں حضرت مخدوم الہ دیا رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے، رات کا وقت تھا، فرمائے کہ حضرت مخدوم علی رحمۃ اللہ القیوم نے ہماری دعوت کی ہے، فرمائے کہ کھانا کھا کر جائیں۔ آپ نے دعوت کا انتظار فرمایا جہاں تک کہ کافی رات گزر جانے کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت بھی ختم ہو گئی، احباب غمگین و ملول ہوئے کہ کھانا تو کہیں سے آیا نہیں، تو کہاں کھانا کھا کے جائیے۔ اچانک ایک عورت میٹھے طعام کا تھال لے کر ظاہر ہوئی، آ کر عرض کرنے لگی، میری نظر مانی تھی کہ میرے خاوند جس وقت گھر واپس آئیں گے میں اسی وقت طعام پکا کر مخدوم الہ دیا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں قیام کرنے والے لوگوں میں تقسیم کروں گی۔ میری خواہش تھی
کہ خدا عز و جل کرے اس وقت رات گئے درگاہ میں کوئی موجود ہو تاکہ طعام تناول کرے اور میری نظر پوری ہو. مزید سنیے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی انفاس العارفین میں لکھتے ہیں حضرت عائشہ نے فرمایا رحمۃ اللہ علیہ فرحاد بیگ کو ایک مشکل درپیش تھی, انہوں نے نظر مانی اے باری تعالیٰ اگر یہ مشکل سر ہو جائے یعنی ٹل جائے تو میں مبلغ اتنے حضرت عائشہ کی خدمت میں ہدیہ دوں گا. مشکل ٹل گئی, اس کے ذہن سے نظر نکل گئی. اس کے بعد چند گھوڑے بیمار ہو گئے جس نے نظر مانی تھی, وہ قریباً مر گئے گھوڑے. تو حضرت عائشہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے مجھے معلوم ہوا تو میں نے فرحاد بیگ کو ایک خادم کے ہاتھ پیغام بھیجا, اگر گھوڑوں کی خیر چاہتے ہو تو فوراً نظر پوری کرو جو تم نے فلاں جگہ فلاں وقت مانی تھی. نظر پوری نہ کرنے کی وجہ سے گھوڑے بیمار ہوئے. تو فرحاد بیگ بہت نادم ہوا اور نظر خدمت میں بھیج دی تو گھوڑے فوراً تندرست ہو گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فتاوی رضوی شریف میں یہ دونوں حکایت موجود ہیں جلد 13 صفحہ 606 پر. ان حکایات کے لکھنے کے بعد میرے آقا اعلی حضرت علی رحمت رب العزت نے جو مدنی پھول عطا فرمائے ہیں وہ سماعت فرمائیے. فرماتے ہیں نمبر 1 معلوم ہوا اولیاء کا اپنے حاضرین مزارات پر مطلع ہونا. جو لوگ اولیاء کے مزارات پر حاضر ہوتے ہیں تو اولیاء کو پتہ چل جاتا ہے کون ہمارے بارگاہ میں حاضر ہوا ہے. ان سے کلام فرمانا کہ جب حضرت مخدوم الہیہ قدس سرہ کے مزار شریف پر شاہ ولی اللہ کے والد عبد الرحیم صاحب حاضر ہوئے, حضرت نے مزار شریف سے ان کی دعوت کی اور فرمایا کچھ کھا کر جانا. نمبر 3 اولیاء کرام کا بعد وفات غیبوں پر اطلاع پانا کہ حضرت مخدوم کو معلوم ہوا ایک عورت نے اپنے شوہر کے آنے پر نظر مانی اور یہ کہ آج اس کا شوہر آئے گا, یہ کہ عورت اسی وقت ہمارے نظر کے چاول اور شیرینی حاصل کرے گی. اولیاء کی نظر کا پتہ چلا. یہ معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت اس کے دفعہ کو اولیاء کی نظر ماننی. یہ اولیاء پرانے لوگوں کا طریقہ چلا آ رہا ہے. ان کی نظر مان کر پوری نہ کرنے سے بلا آنا, اگرچہ وہ پورا نہ کرنا بھول جانے سے ہو. نمبر 7 اس نظر کے پورا کرتے ہی فوراً بلا کا دفاع ہونا کہ فرحاد بیگ نے کسی مشکل کے وقت ولی اللہ شاہ ولی اللہ صاحب کے والد کی نظر مانی, پھر یاد نہ رہی, گھوڑا مرنے کے قریب پہنچ گیا. شاہ صاحب کو معلوم ہوا ان پر یہ مصیبت ہماری نظر پوری نہ کرنے سے. اس سے فرما بھیجا کہ گھوڑا بچانا چاہتے ہو تو منت پوری کرو. اس نے وہ نظر پوری کی, گھوڑا فوراً اچھا ہو گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی 413 صفحات پر مشتمل مطبوعہ کتاب عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ 34 حضرت امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی جوزی علی رحمۃ اللہ الغنی لکھتے ہیں حضرت سیدنا ابو عمر بن علوان علی رحمۃ اللہ المنان فرماتے ہیں ایک مرتبہ کسی کام سے رحبہ کے بازار گیا, دیکھا کہ کچھ لوگ جنازہ اٹھائے جا رہے ہیں. نماز جنازہ کے ارادے سے ان کے ساتھ ہو لیا. تدفین سے فارغ ہو کر واپس ہوا تو بلا ارادہ ایک حسین و جمیل عورت پر نظر پڑ گئی. میں اسے دیکھنے لگا, پھر شرمسار ہوا تو میرے منہ سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. نظر پھیر لی. اللہ رب العزت جل جلالہ سے اپنے اس فعل کی معافی مانگی, گھر آ گیا. گھر پہنچا تو بوڑھی خادمہ نے حیرت سے کہا یہ آپ کا چہرہ کالا کیوں ہو گیا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے گھبرا کر آئینہ دیکھا تو واقعی میرا چہرہ کالا ہو چکا تھا, سیاہ ہو چکا تھا. میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا
جس کی نحوست سے مجھ پر یہ مصیبت آ پڑی. پھر خیال آیا اس غیر عورت کو دیکھنے کی وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہوا ہوں. چنانچہ 40 دن تک اللہ جل جلالہ سے معافی مانگتا رہا. پھر خیال آیا مجھے اپنے مرشد کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمۃ اللہ الہادی کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. چنانچہ میں عروس البلاد بغداد شریف کی جانب چل دیا. مرشد کامل کے آستانے عالیہ پر پہنچا, دروازہ کھٹکھٹایا. شیخ کامل حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رحمۃ اللہ الہادی کی آواز سنائی دی, اے ابو عمر آ جاؤ, تم نے رحبہ میں گناہ کیا اور ہم یہاں بغداد میں تمہارے لیے استغفار کر رہے ہیں. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی نے اپنے مرید سے پوچھے بغیر اس کا معاملہ بتا دیا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے, اور اس کے لیے دعا بھی فرمائی. تو بڑے سعادت مند ہیں وہ مسلمان جو کسی نہ کسی ولی کامل سے, پیر و مرشد سے جو جامع شرائط کے حامل ہوں, ان سے مرید ہو جائیں تو پیر صاحب ان کے لیے دعا فرماتے ہیں اور دنیا و آخرت کی مشکلیں ان سے ٹالتے. تو آج کے بیان میں ہم نے سنا اللہ والوں کی شان, اللہ والوں کی کرامات. قربان جائی حضرت شیخ عثمان بن مرزوق بطائحی علی رحمۃ اللہ الکوی کے کہ بے خوف و خطر شیروں کے درمیان بیٹھتے. یہ کرامت ہے. آنے والے شخص سے بغیر پوچھے غیب کی خبر دیتے اور شیر آپ کے مطیع و فرما بردار رہتے ہیں. سبحان اللہ. آپ دل کی بات جان لیتے ہیں. اولیاء کرام کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں, مزارات پر جو حاضری دیتے ہیں, تو صاحب مزار ولی اللہ اپنے حاضرین کو پہچانتے ہیں, ان سے کلام فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اولیاء کرام بعد وفات غیبوں پر اطلاع پاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے, ان سے حسن ظن قائم ہو جائے, ہمیں بدگمانی سے اللہ تعالی بچائے, ان سے نسبت قائم ہو, ان کا ادب کریں, محبت کے ساتھ ان کا ذکر خیر کریں, رحمت سے جھولیاں بھریں. آمین. دعوت اسلامی کا مدنی ماحول الحمدللہ اللہ اس کے رسول کی محبت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جام پلاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ اولیاء کی عظمت ہمارے قلوب میں بٹھائی جاتی ہے, اولیاء کرام کا ذکر خیر کیا جاتا ہے الحمدللہ عز و جل. ماہ رمضان مبارک میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں الحمدللہ اجتماعی طور پر پورے مہینے کا اعتکاف کیا جاتا ہے. آخری عشرے کا اعتکاف بھی ہوتا ہے. آئیے میں آپ کو اعتکاف کی مدنی بہار بھی بتا دیتا ہوں. عطار آباد, دعوت اسلامی والے محبت میں اسے عطار آباد کہتے ہیں, ویسے اس کا مشہور نام جیکب آباد ہے. باب الاسلام سندھ. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے, میں آوارہ گرد اور گندی ذہنیت کا مالک تھا. دوستوں کی منڈلیوں میں فحش باتیں کرنا, پھر زور زور سے قہقہ لگانا میرا مشغلہ تھا. ایک ناشائستہ گناہ کی نحوست سے مستقل طور پر میری کمر میں درد رہتا تھا. بہت علاج کرا, افاقہ نہ ہوا. میری قسمت کا ستارہ یوں چمکا کہ ماہ رمضان مبارک 1426 سنے ہجری 2005 سنے عیسوی, بعض شناسہ اسلامی بھائی جاننے والے میرے پیچھے پڑ گئے, تم کو ہر حال میں ہمارے ساتھ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجتماعی اعتکاف کرنا پڑے گا. یہ اسلامی بھائی کہتے میں ٹالتا رہا, مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے. مجبوراً ناچار میں نے ہاں کہہ دی. آخری عشرہ رمضان میں عاشقان رسول کے ساتھ میمن مسجد عطار آباد میں نے اعتکاف کیا. یہاں مجھے نئی دنیا نظر آئی. پانچوں نمازوں کی بہاریں, سنتوں بھرے پرسوز بیانات, رقت انگیز دعائیں, سنتوں بھرے حلقے
اور پھر عاشقان رسول کی شفقتیں، عاشقان رسول کی برکتیں۔ الحمدللہ عز و جل دوران اعتکاف میری کمر کا درد بغیر کسی دوا کے خود بخود ٹھیک ہو گیا، اور مزید کیا برکت ہوئی، میرے قلب میں، میرے دل میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی، چہرے کو مدنی آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی مبارک نشانی داڑھی سے آراستہ کیا، سبز امامہ شریف سے سر بھی سرسبز ہو گیا۔ الحمدللہ عز و جل 41 دن کا مدنی قافلہ کورس کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچانے کے لیے کوشاں ہوں۔ انشاءاللہ ہو ٹھیک درد کمر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، مرض عصیاں سے چھٹکارا چاہو اگر، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کون کون اسلام میں سعادت حاصل کریں گے؟ ماشاءاللہ جو اسلام میں موجود ہے، نیت کر رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت فرمائیں، یہ بھی اپنے اپنے شہروں میں اعتکاف کی برکت حاصل کریں، اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ پھر چاند رات کو جو مدنی قافلے سفر کریں گے اس میں بھی ہمت کر کے سفر کر لیں، ابھی سے نیت فرما لیں۔ آئیے میں آپ کو ایک اچھی نیت کی بہار بھی بتا دیتا ہوں۔ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا۔ بیان میں مدنی قافلوں کی ترغیب دلائی گئی۔ اس اسلامی بھائی نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے اپنا نام لکھوا دیا۔ ابھی مدنی قافلے میں روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضاء الہی عز و جل سے اس کا انتقال ہو گیا، جس نے قافلے کی نیت کی تھی۔ گھر والوں میں سے کسی نے مرحوم کو خواب میں دیکھا، ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے۔ پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ اس نے جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں، اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہوا ہے، میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے، میں یہاں بہت چین سے ہوں۔ امیر علیہ سنت اپنے مدنی جذبات کا اظہار فرما رہے ہیں، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس چاند سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کی سعادت بھی حاصل کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔